ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم جمل ملحقة بالاحوال الامنیتی، یہ جملے ہیں جن کا تعلق ہے امن کے ساتھ، امن کے احوال کے ساتھ، حالات کے ساتھ۔ اعتقل احد عناصر الحزب، عنصر کی جمع ہے اور عنصر کہتے ہیں پارٹی کے جو سربراہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک زعیم ہوتا ہے، زعیم کارکن کو کہتے ہیں۔ عنصر جو ہے وہ پارٹی سیاسی لیڈر، جس کو ہمارے زبان اسلام میں کہتے ہیں لیڈر کو، فلاں پارٹی کے، یعنی اعتقل، اعتقل یعتقل، اعتقال اس کا معنی ہے گرفتار کرنا۔ اعتقل گرفتار کر دیا گیا، احد عناصر الحزب فلاں پارٹی کے ایک لیڈر کو۔ وهل اخرج من المعتقل ام من السجن، کیا وہ اس کو جیل سے آزاد کر دیا گیا یا اس کو جیل سے نکال دیا گیا؟ وهل اخرج من المعتقل یا من السجن، نعم اطلق سراحه بکفالة مالیة قدرها مليون روپیة۔ اطلق پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اطلق سراحه کا معنی ہے کسی کو آزاد کر دینا۔ اطلق سراحه آزاد کر دیا گیا اس کو، اس کی قید کو چھوڑ دیا گیا، بکفالۃ مالیۃ یعنی مالی ضمانت کے ساتھ۔ کفالت ضمانت کو کہتے ہیں، مالی ضمانت کے ساتھ۔ قدرها مليون روپیۃ، جس کی مقدار 1,000,000 روپیہ ہیں، یعنی 1,000,000 روپے کے بدلے اس کو، یعنی ضمانت کے بدلے اس کو آزاد کر دیا گیا۔ طوقت الشرطة مکان الحادث، مکان الحادث حادثے کی جگہ کو کہتے ہیں، حادثے کی جگہ کو پولیس نے گھیر دیا۔ طوق یطوق تطویق، اس کا معنی ہے گھیرنا، اسی سے طوق ہے۔ طوق بھی چونکہ وہ گول سا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو طوق کہتے ہیں۔ عرفت ذلك ثم اقتحموا البيوت المجاورة، عرفت ذلك یہ تو مجھے معلوم ہے، ثم اقتحموا البیوت المجاورہ، مجاورہ قریب کو کہتے ہیں، البیوت المجاورہ قریب گھر۔ اقتحم یقتحم، اقتحام اس کا معنی ہے دعویٰ بولنا۔ حجم ہجوما، شن یا داہم یا قام بالاقتحام، ان سب کا معنی ہے دعویٰ بولنا۔ جیسے اچانک کہیں پہ جو ہے وہ چھاپا مارتے ہیں، دعویٰ بولتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں کہ اقتحم البیوت المجاورہ، پھر قریبی گھروں پر جو ہے وہ انہوں نے دعویٰ بول دیا۔ اگلا لفظ ہے قتل فلان بمسدس کاتم الصوت، مسدس کہتے ہیں پسٹل کو، کاتم الصوت یعنی چھپا ہوا آواز، کاتم چھپانے والا، تو یعنی ایسے پسٹل جس کی آواز نہ ہو، بمسدس کاتم الصوت، ایسے پسٹل سے جس کی آواز جو ہے وہ جو مخفی ہے، جو جس کی آواز ظاہر نہیں ہے، اس طرح پسٹل سے فلاں قتل کر دیا گیا۔ اگلا لفظ ہے للاسف تفشى القتل هذه الايام، افسوس کے ساتھ، تفشا یا تفشا، تفشین اس کا معنی ہے پھیل جانا۔ قتل و غارت گیری آج کل پھیل گئی۔ للاسف تفشى القتل هذه الايام، تعرضت حافلة لقطاع الطرق اثناء رحلتها۔ تعرض يتعرض، تعرض اس کا معنی ہے پیش آنا یا حادثہ پیش آنا۔ تعرضت حافلة لقطاع الطرق یعنی شکار ہونا، جس کو ہمارے جدید اسلام میں کہتے ہیں کہ بس شکار ہو گئی، لقطاع الطرق ڈاکوؤں کی، قطاع الطریق کہتے ہیں لوٹ مار کرنے والے جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کو، اثناء رحلتها سفر کے دوران،
اپنے سفر کے دوران تعرضت حافلۃ لقطاع الطرق، ڈاکوؤں کی جو ہے وہ حملے کی شکار ہو گئی اپنے سفر کے دوران۔ سمعت بهذا الخبر وقد سلبوا اموال الركاب كلها، میں نے یہ خبر سنی، وقد سلبوا یقیناً انہوں نے لے لیا، اموال الرکاب كلها تمام سواروں کا مال، سلب یسلب سلب کرنا چھین لینا، اموال الرکاب رکاب راکب کی جمع ہے، رکاب کہتے ہیں سوار کو، سوار بہت سارے ہوتے ہیں نا، یعنی سارے سواروں کے اموال کو انہوں نے لے لیا، سلب کر لیا، چھین لیا۔ هل تعرف مخططة الاعداء فی بلدنا، مخططہ اس کی جمع آتی ہے مخططات، مخطط کہتے ہیں یعنی منصوبے کو، خفیہ منصوبہ یعنی شکست خوردہ جو منصوبے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ کیا دشمنوں کے منصوبوں کو آپ جانتے ہیں ہمارے شہر میں؟ هل تعرف مخطط اعداء فی بلدنا، کیا آپ ہمارے شہر میں دشمنوں کے منصوبے کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ المخططات کثیرۃ، منصوبے تو بہت سارے ہیں، وعلینا ان نتقی اللہ لافشالها، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ ناکام کر دیں، ان کی ناکامی کا دعا کریں۔ ابطل جہاز الاماکن مفعول القنبلۃ یا العبوۃ الناسفۃ، ابطل یبطل ابطال کہتے ہیں ناکارہ کر دینا، ابطل جہاز الامن، جہاز الامن، امن کی جو ہے وہ ایک جماعت نے ناکام کر دیا، مفعول القنبلہ آتشگیر غبارے کو، العبوۃ الناسفہ کہتے ہیں آتشگیر غبارہ۔ یہاں جو عبوہ کہتے ہیں کسی چیز کی بھرنے کی مقدار، جیسے آپ عربی میں کہتے ہیں عبوۃ هذه القارورہ 100 جرام، اس شیشی میں 100 گرام آتی ہے، تو جو مقدار ہوتا ہے اس کو عبوہ کہتے ہیں، یا کسی میں کوئی چیز بھر دینے کو عبوہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آتشگیر غبارے کو جو ہے وہ امن کے جو ہے آفیسر نے یا تو اس نے جو ہے اس کو ناکارہ کر دیا۔ ما اشجع، کتنا بہادر ہیں، ما اشجع هذا الذي يقترب، یعنی کتنا بہادر ہے یہ شخص جو قریب ہوتا ہے، هذا الذي يقترب، تو یہ آپ کے سامنے یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ما اشجع هذا الذي يقترب من القنبلہ، کتنا بہادر ہے یہ شخص جو بم کے قریب ہو جاتا ہے۔ مفعول القنبلہ یعنی اوپر جو گزر گیا کہ آتشگیر غبارے کو کہتے ہیں، اور القنبلہ جو ہے یہ بم کو کہتے ہیں۔ ما اشجع کتنا بہادر ہے، هذا الذي یہ شخص، يقترب من القنبلہ جو بم کے قریب جاتا ہے۔ سحر جیش الکفار الاسیر ثم مثلوا به، سحل جیش الکفار الاسیر، کافروں کے لشکر نے جو ہے وہ قیدی کو نکال دیا، ثم مثلوا به، پھر اس کا جو ہے مسلح بنایا، مسلح بنانا کہتے ہیں ہاتھ پیر ناک وغیرہ کاٹنے کو۔ یا لہم من طغات ما ابشعہم، ہے ان کی سرکشی، ما ابشع کہتے ہیں کتنے گندے، کتنے بد اخلاق، بد شکل، مکروہ ہیں۔ ابشع کہتے ہیں گندے کو، بد اخلاق کو، بد شکل کو، جو گناونے مکروہ ہیں وہ۔ قام الجیش بانقلاب عسکری
فوج نے جو ہے وہ عسکری انقلاب پیدا کر دیا، عسکری انقلاب بپا کر دیا۔ قام الجیش بانقلاب عسکری۔ اگلا لفظ ہے بلغنی ذالک، وقد بلغنی ذالک، مجھے یہ خبر پہنچی کہ وقد قوضوا الحکومت وعزلوا الرئیس۔ قوض یقوض تقویض، اس کا معنی ہے قمع کرنا، قمع الشیء قمعا، ہدم ہدما، قوض البناء تقویضا، کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا۔ وقد قوضوا الحکومت، انہوں نے حکومت کو مکمل ختم کر دیا۔ وعزلوا الرئیس، اور صدر یا وزیر اعظم کو جو ہے وہ معزول کر دیا، ہٹا دیا۔ استقال الوزیر عن منصبہ، استقال یستقیل استقالا، اس کا معنی ہے استعفاء دینا، عربی میں استعفا بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استقال عملہ، استعفاء دے دیا، یا تقدیم الاستقالہ، استعفاء پیش کرنا، یا آپ کہتے ہیں کہ قدم الوزیر الاستقال عن منصبہ، وزیر نے اپنے منصب سے جو ہے وہ استعفاء دے دیا۔ نعم لأنہ لم يتحمل فساد الاداری، جی ہاں، کیونکہ وہ اداری فساد کو برداشت نہیں کر سکا۔ لم يتحمل، برداشت نہیں کر سکا، الفساد الاداریہ، ادارے کے جو فساد ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکا۔ اوقفوا حافلتنا فی نقطۃ التفشیش، نقطہ جو ہے وہ دبے کو بھی کہتے ہیں، محور مرکز، اور مورچے کو بھی کہتے ہیں، آج کل جو فوجیوں کے مورچے ہوتے ہیں، التفتیش تلاشی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے بس کو کھڑا کر دیا، اوقفوا، کھڑا کر دیا، حافلتنا، ہمارے بس کو، فی نقطۃ التفتیش، تلاشی کے مورچے میں۔ کثرت نقاط التفتیش فی هذه الایام، آج کل جو ہے وہ تلاشی کے جو مورچے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ کثرت نقاط التفتیش هذه الایام، آج کل تلاشی کے مورچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔